بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، شفیق بھائی نے سوال کیا کہ اور یہ دنیا جہان میں ظلم، ناانصافی اور مظلومیت کے قصے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ آج کل دیکھو، ہر بندہ کسی نہ کسی کے ظلم کا رونا روتا ہے، اور جب کسی اگلے بندے تک پہنچیں تو وہ اس کے ظلم کا رونا رو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ اور حقیقت میں ظلم کیا ہوتا ہے اور مظلومیت کیا ہوتی ہے؟ تو بھائی، بات ایسے ہے کہ ظالم بھی ہم خود ہیں، مظلوم بھی ہم خود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر۔ تو ظالم کون؟ ہم۔ مظلوم کون؟ ہم۔ تو جب تک ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہیں گے، تب تک زمانہ بھی ہم پہ ظلم کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگر کوئی سختی کا رویہ کرے گا تو آپ کے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ سزا جو ہے وہ آپ کے نفس کی وجہ سے آپ کو ملے گی۔ جس نفس کے پیچھے پڑ کے آپ نے اپنی روحوں کو بیدار نہیں کیا، آپ نے اندر کی مخلوق کو بیدار نہیں کیا، اس چیز کی سزا کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی سزا دینی ہے جتنا کہ وہاں قصور تھا آپ کا۔ یہ بھی تو آپ جانتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں جو ان کے لیے سزا مقرر ہوئی، اس سزا کو بھگتنے کے بعد انہیں پھر نکال کے جنت میں ڈال دے گا۔ جنت تو انعام کا گھر ہے، اب انعام اس کو ملا کس بات کا؟ اس کا مطلب اللہ حقیقت میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، اور آپ کو انعام دینا چاہتا ہے، اور انعام بنا کے رکھیں تمہارے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب پوری دنیا کا حساب کتاب ہو جائے گا، میدان محشر سجنے کے بعد جس کو جنتیں دینی ہیں جنتیں دے دی، جن کو جہنموں میں پھینکنا ہے جہنموں میں پھینک دیا، اور جو جہنم میں جا کے اپنے حصے کی تکلیفیں اور سزائیں پانے کے بعد فارغ ہوں گے، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کر دے گا، اور اس کے بعد بھی جنتیں خالی ہوں گی۔ پھر ان جنتوں کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ سائیکل شروع کر دے گا، اور پھر اس طرح یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ جانے ہم کون سے سائیکل کے ہیں، پتہ نہیں پہلا سائیکل ہے، دوسرا ہے، چوتھا ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، نہ جانے کون سے سائیکل کے ہیں ہم۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ جو جنتی اور دوزخی دیکھے، تو صاف ظاہر ہے ہم سے کوئی سائیکل گزر چکا ہے تو جنتوں اور دوزخوں میں تھے نا۔ کوئی دوزخی اس عذاب میں دیکھا، کوئی دوزخی اس عذاب میں دیکھا، اور پھر آقا دو جہاں نے آ کے ہمیں بتلایا کہ میں نے یہ عذاب دیکھے، یہ تکلیفیں، یہ مسئلے دیکھے۔ تو کوئی سائیکل ہم سے پہلے گزر چکا ہے تبھی تو نا، ورنہ اگر یہ میدان محشر سجا ہی نہیں اور جنتوں دوزخوں کے فیصلے ہی نہیں ہوئے، تو آقا دو جہاں نے معراج میں کیا دیکھا؟ لہذا یہ جو معاملہ ہے ظلم کا اور مظلومیت کا، ظالم اور مظلوم کا قصہ ہماری ذات سے وابستہ ہے، یہ زمانے سے وابستہ نہیں ہے۔ زمانے کا کوئی فرد آپ کے ساتھ ظلم کر نہیں سکتا۔ اگر وہ آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو حقیقت میں یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے در کھولتا ہے۔ امام حسین کربلا میں جن تکلیفوں
मुसीबतों, सऊबतों, दर्दों, अजियतों, कर्बों से गुजरे, तो क्या समझते हैं कि जिन्होंने ये किया उन्होंने इमाम के लिए क्या किया? उन्होंने तो इमाम के लिए और मोहब्बतों के दर खोल दिए और रहमतों के दर खोल दिए और इमाम के लिए सिफारिशों के दर खोल दिया, आकाए दो जहां के हुजूर सुरखरुई के दर खोल दिए, अल्लाह के हुजूर बुलंदियों के दर खोल दिए। अब जब वो अल्लाह के हुजूर पेश होंगे और अल्लाह कहेगा कि बता तूने मेरी खातिर इतनी तकलीफ उठाई, आज बोल तुझे क्या चाहिए, और वहाँ वो मांग दे कि मुझे मेरे नाना की उम्मत की शफाअत चाहिए, मेरे नाना की उम्मत की बख्शिश चाहिए। वो जो बच्चे कुर्बान करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ है और अल्लाह उससे पूछे कि बता क्या चाहिए और वो बोल दे कि मुझे ये चाहिए, तो आप अंदाजा करो कि कितनी बड़ी बात उन्होंने, कितने बड़ा दर खुला उनके लिए। लिहाजा अगर आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है तो ये दुनियावी तौर पे तो जुल्म हो रहा है, लेकिन बातनी तौर पे आपके लिए अल्लाह के यहाँ दर्जात का मामला हो रहा है, अल्लाह के यहाँ कबूलियत का, मकबूलियत का दर खुल रहा है, अल्लाह के यहाँ दर्जात का दर खुल रहा है। लिहाजा जालिम तो हम खुद हैं। वो जुल्म जो हम अपने नफ्स पे करते हैं, जो हम अपनी जान पे करते हैं, जो हम अपनी रूह पे जुल्म करते हैं, ये जो सुला के रखी है जिसको आज तक जगाया नहीं है, ये जो कल्ब हमारा कल्ब शनोबर है, इसको हमने कल्ब सलीम की मंजिल नहीं दिलाई, हमने इसके लिए मेहनत नहीं की, ये जुल्म है जो हम अपनी जान के साथ करते हैं, ये जुल्म है जो हम अपने नफ्स के साथ करते हैं, ये जुल्म है जो हम अपने आप के साथ करते हैं। लिहाजा जालिम भी हम खुद हैं, मजलूम भी हम खुद हैं, लेकिन यहाँ मजलूमियत के में हमारी कोई बख्शिश नहीं है। यहाँ मजलूमियत में यह है कि आगे भी फिर मसला है। यहाँ जो जुल्म हमने अपनी जान के साथ किया वो यहाँ तो कर लिया, लेकिन इस जुल्म के बदले में आगे जो हमें सज़ा मिलनी है वो भी तो हमें ही मिलनी है ना। आज भी हम अपने नफ्स को, हम अपनी जान को सज़ा दे रहे हैं, वहाँ जाके हम अपनी इस गलती की वजह से, इस कोताही की वजह से फिर सज़ाएं लेने जा रहे हैं। अंदाज़ा करें हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं और कितने बड़े जालिम हैं हम।